فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 81، 30 جولائی 2021۔ سوال: ایک بھائی کسی کمپنی میں جاب کرتے تھے، کینسر کی وجہ سے اچانک فوت ہو گئے۔ اب اس کے ماں باپ کو بیمہ کی رقم ملی ہے، ماں باپ کا کوئی اور ذریعہ نہیں، تو کیا وہ اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بیمہ شدہ آدمی جو فوت ہوا ہے، اس کو بیمہ سے جو رقم ملنی ہے وہ 3 قسم کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اس کی اصل رقم جو اس نے بیمہ کمپنی والوں کو ادا کی ہوگی، تو جو رقم اس نے ادا کی ہے اس کے والدین کے لیے اتنی رقم لینا جائز ہے۔ نمبر 2، بیمہ کمپنی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں سے بیمہ کی رقم جمع کر کے اسے آگے بھاری شرح سود پر بطور قرض دے دیتے ہیں، لہذا بیمہ کروانے والا جب فوت ہوتا ہے یا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اسی سود سے حاصل کردہ رقم سے اس کے ساتھ مدد کی جاتی ہے۔ یہ چونکہ واضح سود ہے، اس لیے یہ اضافی رقم لینا قطعاً درست نہیں۔ نمبر 3، ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ بیمہ کمپنی لوگوں سے پیسے لے کر اس رقم کو کاروبار پر لگاتے ہیں اور حاصل ہونے والے نفع کو بیمہ کروانے والوں پر ان کی رقم کے تناسب سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بہرحال مشکوک ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس قسم کے کاروبار میں لگاتے ہیں، بلکہ لگاتے بھی ہیں یا صرف فردی طور پر لوگوں کو باور کروا دیتے ہیں۔ نمبر 4، لہذا ہمارا موقف یہ ہے کہ بیمہ اور انشورنس وغیرہ قطعاً نہیں کروانی چاہیے، اور اگر کسی نے کروا لی ہے تو وہ یا اس کے لواحقین صرف اصل رقم واپس لے سکتے ہیں، اضافی رقم لینا درست نہیں۔ انشورنس، بیمہ کی حرمت اور قباحتوں پر تفصیل کے لیے فتویٰ نمبر 54 ملاحظہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالرؤوف بن عبدالحنان حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔